السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام میلبرن آسٹریلیا۔ فرد قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں۔ شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جانا جنوبی ایشیا اور خصوصاً پاکستان میں ایک بہت بڑا فیشن ہے۔ پاکستان میں لوگ شخصیت کے سحر میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر اس شخصیت کو منظر عام سے ہٹایا جائے تو لوگ اس شخصیت کو پھر ان کے بچوں یا ان کے بچوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو، جب سیاست سے یا ان کو زندگی کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے ان کو بے نظیر بھٹو کی شکل میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب لوگ بے نظیر بھٹو کو بلاول بھٹو کی شکل میں، اور پھر شاید ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہی صورتحال نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ جب نواز شریف صاحب سیاست سے نااہل ہوتے ہیں تو لوگ مریم نواز صاحبہ کو ان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، مونس الائی کو چودھری پرویز الائی، اسی طرح گوہر ایوب کے بچے، ہمایوں اختر کے بچے، اور تمام وہ سیاستدان جو اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں اور ان کی شخصیت نے ہماری سیاست میں ایک گہرا امپیکٹ ڈالا ہے، ان کے بچوں میں ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، یہ خلیج بنگال اور مشرق وسطیٰ کی دوسری ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب اور اس کے ارد گرد عراق شام میں دیکھیں تو وہاں پہ سچویشن مختلف نہیں تھی۔ ملوکیت، موروثی سیاست اور بادشاہت شاید ان معاشروں کو راس آتی ہے، یا شاید اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ جہاں پر اتنے زیادہ نقصانات ہیں، ان میں ایک فائدہ، جب لیبیا کے معمر قذافی کو ہٹایا گیا تو لیبیا کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ایسی ہی صورتحال عراق میں پیش آئی جب صدام حسین کو ہٹایا گیا۔ یہ صورتحال دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک مثال انڈیا میں بھی ہے، جہاں گاندھی خاندان آج تک موجود ہے اور حکومت میں کسی نہ کسی شکل اور صورت میں موجود ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پاکستان کے واحد سیاستدان عمران خان شاید ایک وہ واحد سیاستدان ہے کہ جن کی شخصیت کا پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا اثر ہے۔ لیکن اگر عمران خان ریٹائر ہو جائیں یا نااہلی کے اس مقدمے میں نااہل ہو جائیں، یا خدا نخواستہ کسی صورت میں وہ سیاست کو جاری نہ رکھ سکیں، تو ان کے جوتوں کو کون فل کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس ایسی بڑی شخصیت موجود ہیں جو عمران خان کی کمی کو پورا کر سکیں؟ کیونکہ عمران خان کے بچے تو سیاست میں نہیں آئیں گے۔ جنرل مشرف بھی ایک بہت بڑی اگزامپل ہیں، ان کے بچے بھی سیاست میں نہیں آئے۔ جنرل مشرف کی کمی پاکستان کو آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اس پروگرام میں بول ٹی وی کے سینئر صحافی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ عامر ضیاء سے بات کی اور ان کا موقف لیا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جسٹس وجیہ الدین صاحب کی باتیں سنیں گے کہ وہ اپنا موقف اس بارے میں کیا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں چلتی رہیں گی، میں آپ کو ایک پیکج دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ شہنشاہ اعظم عالی جا امیر المومنین اور والی ہند کی جگہ اب ہم وزیر اعظم پاکستان، تخت لاہور، پاناما رانی اور بیربلوں کے جرمٹ میں آکسفورڈ کے شہزادے کا نام سنتے ہیں۔ یہ جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، جو جمہوریت کو گھر کی لونڈی، سیاست کو اپنی کنیز اور ووٹ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، یہ بادشاہت کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی اس جمہوری نظام کے۔ قانون ان کو مذاق لگتا ہے۔ وہ جو وکیل نہیں جج کے عادی تھے، آخر کار یہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ شیر کو سوا شیر مل گیا اور اب تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ جو دوسروں کے لیے سڑک بند کرتے تھے اب خود جی ٹی روڈ پہ آ گئے۔ مگر اب ڈر ہے کہ کہیں گیلی لکڑیوں کے ساتھ سوکھی لکڑیاں بھی نہ جل جائیں، کہیں یہ سارے کا سارا نظام ہی نہ سمٹ جائے۔ کون بچائے گا پاکستان کو؟ وہ جو کہتے تھے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، مگر شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ ہی صرف انالحق ہے۔ اگر فرعون، نمرود اور یزید نہ بچ سکے تو اس وقت کے حکمران کیسے بچیں گے؟ جو لوٹا ہے وہ تو واپس دینا ہی پڑے گا، نہیں تو پھر تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا، نام رہے گا تو صرف اللہ کا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا، اب ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کی بات کرواتا ہوں عامر ضیاء صاحب سے۔ عامر ضیاء سینئر وائس پریزیڈنٹ بول ٹی وی اور صحافت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔
ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا موقف سنتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست اور ہمارے لیڈران کے بارے میں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی, میں سیبی کاظمی بات کر رہا ہوں لائیو سیبی کاظمی شو سے. کیسے ہیں آپ؟ کی بات کر رہا ہوں. عامر بھائی, میرا سوال ہے کہ میاں صاحب نے ابھی جو احتجاج کا سلسلہ اپنایا ہے عدالت کے تفصیلی فیصلے کے سے پہلے اور اس کے بعد میں, آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ایک بار بار الزام لگ رہا ہے نواز شریف صاحب ہائی کورٹ کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے جو کہ اس ملک کے نظام اور جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو اس میں عدلیہ کے اوپر تنقید جو ہے بہت زیادہ نواز شریف صاحب نے ان کی بیٹی بھی کرتی ہے, صاحبزادی بھی کرتی ہے, ان کے جو قریبی رفقا ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ تناؤ شدت میں اضافہ ہوگا. ہر حالت میں عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ان کی تاریخ رہی ہے عدالتوں پہ حملہ کرنے کے دور سے, اسی پہ ابھی تک قائم ہے. اور ظاہر ہے کہ جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے وہ تمام قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. عامر بھائی, عمران خان صاحب کا نیلی کا کیس ابھی چل رہا ہے, تو اگر خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے نااہل ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا پلان بی پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بے شک ان کو اگر وہ کر دیا جاتا ہے سیاست سے, ان پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے, تب بھی وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو ان کا اعلان ہے کہ جی وہ جہاد ہے بدعنوانی اخلاق جاری رکھیں گے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی دراصل نام عمران خان ہی کا ہے, اور عمران خان کی چشماتی شخصیت کی وجہ سے جو بھی لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں, جو سپورٹرز ہیں, باقی ان کے پاس کوئی اور اتنا قداور شخصیتیں نہیں ہیں جو ان کی ایبسنس میں پارٹی کو جوڑ کے رکھ سکیں. شاہ محمود قریشی ہیں, یقیناً بہت پرانا بڑا نام ہے, لیکن وہ عمران خان کے خلاف کو پور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی فکر مندی کی بات ہوگی, بہت بڑا ان کے لیے گلو ہوگا. عمران خان نے کبھی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, ان کے پاس کوئی بھی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ جس میں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے یا پیسوں کی یا کسی قسم کے تجاوزات یا کچھ اور کر سکتے. تو یہ جو عدالتی ٹرائل ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ان کے خلاف کیا یہ ایک مناسب رویہ ہے اس وقت؟ دیکھیے ایک چیز بہت ہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. کوئی مطلب ہے نواز شریف کے جس طرح کے کیسز ہیں اور عمران خان سے کسی کیسز میں کوشش کی گئی جوڑنے کی کوئی تقابل نہیں بنتا. عمران خان نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا ایک فلیٹ خریدا تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کو خریدا تھا جب وہ اپنی کرکٹ کی دنیا میں اپنی پیک پر تھے, بہت مطلب ہے بہترین کھیل رہے تھے. وہاں پر برطانوی قانون ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس میں جن لوگوں کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں جو عموماً لوگ باہر سے آتے ہیں تو اپنے پیسے بچانے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کمپنی بنا سکتے جو وہاں کے حساب سے کوئی قانونی ہے. تو وہ پیسہ ایچ اینڈ ایوری پینی از اکاؤنٹڈ فار, ٹیکس ہیز بین پیڈ, اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ ولیوم تو پڑھتے کہ کہاں 1 لاکھ پاؤنڈ کا 1,10,000 پاؤنڈ کا مکان اور ایک کہتے ہیں نا ملینز آف پاؤنڈ یا بلینز آف روپیز کی بات ہو رہی, تو کوئی تقابل نہیں ہے. کیرٹ اینڈ اورنجز والا بھی تقابل نہیں ہو سکتا. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹ کی میں چاہوں گا. حامد صاحب, عمران خان صاحب کیا فیکٹس اینڈ فگرز کو یاد نہیں رکھ سکتے؟ یہ کیا اتنی پرانی بات ہے, 22, 23, 24 سال پرانی باتیں ہیں کہ ابھی ان کے وکیل نے اکرم شیخ نے, حنیف عباسی کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ عمران خان صاحب نے 18 مرتبہ اپنا موقف بدلا. تو کیا وہ ان کو وہ بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ مشکل ہے یہ تمام فکر یاد رکھنا کہ کتنے پیسے دے, کہاں سے آئے؟ بات یہ کہ جب وہ نوجوانی کے دنوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو انہیں ظاہر ہے کچھ طرح کا انہوں نے حساب کتاب چیزوں کا نہیں رکھا ہوگا. اور اس وقت میری بات ہوئی تھی جاوید میاں سے, وہ بھی بہت عظیم کھلاڑی ہیں, وہ ہنس کے مجھے خود ہی سمجھا رہے تھے کہ یار ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہماری عمر میں ہم تو کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہمیں جو بھی چیزیں ملا کرتی تھی ہماری کوششیں ہوتی تھی کہ جو وکیل ہمیں کہتا تھا اس کی بات مان لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا ہوگا. دوسری بات جو آپ نے اپنے سوال میں کہی تھی کہ جب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے وہ شخص, تو اس میں تو کیس بنتا نہیں, مس یوز آف اس کا بنتا نہیں پاور کا. وہ برطانیہ کے قانون کے تحت وہاں پہ لوگ کمپنیز کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے مطلب آپ کے رشتے دار ہوں گے اور ہوں گے امریکہ میں رہتے ہیں, برطانیہ میں رہتے ہیں, وہ کمپنیز بناتے ہیں, ان ٹیکس ہیونز میں ان کو رجسٹر کرتے ہیں جہاں پہ ان کی ٹیکسیشن کم ہو. تو وہاں کی ان کے قانون کے تحت کوائٹ اے فیئر پالیسی. جی عامر ضیاء صاحب, ابھی بہت ساری خبریں گرم ہیں کہ نون لیگ میں حمزہ شہباز اور مریم صفدر نواز صاحبہ پہ آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں, یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسی کی دوڑ میں. تو اس میں کتنی صداقت آپ کے خیال میں موجود ہے؟ ان کے خاندان میں تناؤ جو ہے اس میں کوئی مطلب ہے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ان کی بیٹی یا ان کی اپنی جو لینج میں سے کوئی جو ان کا جانشی بنے. اچھا, دوسری طرف انہوں نے حمزہ نے خود بہت زیادہ سیاست کی ہے, نواز شریف کے بیٹے ہیں,
اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے. نواز شریف کے زمانے میں ان کو اپنا جانشین کہا بھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل چناؤ ہے, سگے بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں, یہ تو کتنی فرسٹ کزنز ہے. تو یہ بات جو ہے کوئی وہ والی بات نہیں ہے. جس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں دونوں بڑے بھائی, مطلب شہباز اور نواز شریف صاحب, یہ کوشچن مارک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن تناؤ تو بالکل ہے. جی عامر بھائی, یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میاں صاحب نااہل ہونے کے ساتھ ہی کیا ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے یا وہ دوبارہ سیاست میں اپنی انٹری ماریں گے؟ لیکن نواز شریف صاحب بہت مشکلات میں ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست کا باب بند ہو گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ 99 میں بھی بند ہوا تھا اور انہوں نے دوبارہ باؤنس بیک کر لیا تھا. تو سیاست میں کوئی چیز حد آخر نہیں ہوتی. لیکن یقیناً یہ ہوگا کہ اگر قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں, ان سے سیاسی دروازے بند ہوتے ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہوگا واپس آنے, کیونکہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. 99 میں آج سے 18 برس پہلے وہ ینگ لیڈر, اب ان کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کہیں جی 10 برس بعد 6 سال بعد واپس آنا مشکل ہی ہوگا. لیکن ابھی جو ان کی لڑائی ہے وہ اپنی سیاست بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور اپنی دولت بھی بچانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے تو بہت ہی وہ والا مسئلہ ہے. یہ لڑائی ان کی مطلب زندگی موت کی لڑائی ہے, سیاسی بھی اور اپنی فائنینشیل بھی. تو غیر اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور وہ جا رہے ہیں, ہم کو نظر آ رہا ہے جس میں وہ چاروں سے سازوں کر رہے ہیں. بھائی پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی بلاول بھٹو کا مستقبل پاکستان کی پالیٹکس میں اور 2018 کے الیکشن میں؟ بلاول اس وقت ملک کے سب سے ینگسٹ لیڈر ہیں اور اگر کہتا خدا ان کو زندگی دے تو مزید 50 سال ہو سکتا ہے جس پاکستان کی سیاست میں ہو. تو ظاہر ہے کہ ایسے وہ کہنا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کل ہی آ کے سینچری بنا لیں گے, میں یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے بہت زیادہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے. ان پر ویٹ ہے اپنی پارٹی کی خراب پرفارمنس کا جو انہوں نے 2013 سے پہلے کی تھی, 2008 سے 13 تک. اس کے بعد سندھ کے اندر آپ دیکھیں جو بھی ان کی پارٹی نے کوئی کارنامے انجام نہیں دیے ہیں, اس سے بدعنوانی کے الزامات ہیں, ان کے والد کی شخصیت متنازع ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بلاول آتے ہیں اسکرین شٹ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کچھ پرفارم کرتے ہیں تو سیاست میں جنگیا بدیر ان کے لیے جگہ بنے گی اور بہت بڑی جگہ بنے گی. عامر بھائی, ابھی ہم نے دیکھا ہے غیر فطری اتحاد یا غیر فطری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی MQM اور پاک سرزمین پارٹی میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے مطالبات ایک ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ MQM ورسز MQM ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ MQM پہ ہی رہے ہیں. اچھا, ان کی کام کرنے کا انداز ایک ہے, ذہنیت ایک ہے, سیاست ایک ہے, سوچ ایک ہے. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ اب جو اس وقت سوال ہے وہ لسانیت کی بات نہیں کرتے, وہ ملک کی پولیٹیکل اس کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیر فطری اتحاد ہے, کیونکہ ایشوز ان کے ایک ہے. ممکن تھا کہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں, لیکن جو بورڈ آف کنٹینشن ہے وہ یہ کہ جی نام MQM کو ہوگا یا کچھ اور ہوگا. MQM کا نام بھی متنازع بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس سے بہت جذباتی وابستگی بھی بہت زیادہ ہے نا. تو وہ نام بدلنے کا فیصلہ کرنا اتنا آسان فیصلہ نہیں. عامر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا لائیو سیبی کاظمی میں سیبی کاظمی سے بات کرنے کا. آپ کا اسکائپ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ہم نے لائیو میں بات کرنی ہے انشاءاللہ. ناظرین, اب ہم آپ کی بات کراتے ہیں جسٹس وجی الدین صاحب سے. جسٹس وجی الدین صاحب PTI میں کافی عرصہ رہ چکے ہیں. اس کے بعد اب انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہے. وہ عمران خان صاحب کو اور پاکستانی سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایک گہری نظر ہے قانون پر. ان سے کچھ قانونی باتیں کرتے ہیں, کچھ سیاست کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا موقف. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب, میں سیبی کاظمی بات کر رہا ہوں لائیو سیبی کاظمی سے. جی آپ کاظمی صاحب کرنا ہے. جسٹس صاحب, میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ PTI میں بھی رہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ایک جسٹس بھی رہ چکے ہیں. آج عدالت میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 18 مرتبہ اپنا موقف بدلا. آپ انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ کئی مرتبہ لوگ بات کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ریکارڈ سے ویریفائی اس کو نہیں کرتے ہیں. تو بعد میں جب ریکارڈ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی. تو لہذا اگر کوئی غلط بات انڈورٹنٹلی کہی گئی ہے اور بغیر پراپر اسکروٹنی کے لیے کہہ دی گئی ہے یا پھر بعد میں اس کو کریکٹ کر دیا گیا ہے, تو جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی انٹینشن نہیں ہے, جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں ہے, تو آپ اپنا موقف جو
عدالت نے یہ سوال کس طرح نے کیا جی اور عمران خان صاحب کی جو پوزیشن تھی جی کن حالات میں اس طرح سے ایمرج ہوئی. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی, اور اگر انسان آخرکار سچ بول دے, سچ بات کہہ دے, تو جب تک کہ پیچھے کوئی نیتی نہیں ہے سچ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. جسٹس صاحب, آپ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے ہیں, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً 25-30 سال سے ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے بنی گالا کا, اسے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمران خان کبھی اس طرح کی پوزیشن آف انفلوئنس میں نہیں رہے جہاں پر کہ وہ رشوت دے سکتے ہیں. جی جی تو لہٰذا جو بھی ان کی آمدنی ہے جی وہ کسی سرکاری پوزیشن کی مس یوز کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی. جی تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ان کی میرج کی پرابلم بھی ہو گئی, رہتی بھی ہو گئی, بچوں کو بیوی کو دے دیا, تو اس میں پھر گفٹ وغیرہ کے مسئلے بھی آ گئے. تو ایک جس کو کہتے ہیں خاصا کمپلیکیٹڈ وہ گورکھ دھندا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج انیڈورٹنٹلی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات کہی جو صحیح نہ ہو, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جان کر کے دھوکہ دیا. جی جسٹس صاحب, ہم نے دیکھا کہ ابھی عدالت کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد میاں صاحب جیسے باغی ہو گئے, وہ پاور شو کرنے لگے, روڈوں پر آ گئے, ان کی عدلیہ کے خلاف اور اداروں کے خلاف سخت ترین بیانات سامنے آنے لگے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ سلسلہ اور یہ رویہ مناسب تھا؟ یہ بہت غلط ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عدالتوں کے جب فیصلے آ جاتے ہیں تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتے ہیں, اور ان فیصلوں کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, جائز تنقید کر سکتے ہیں, لیکن محض اس لیے کہ ایک فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے یا آپ کے پاؤں میں آپ کا جوتا کاٹ رہا ہے تو آپ فالتو باتیں کرنے لگ جائیں اور عدلیہ کے بارے میں جنرلی باتیں کرنا شروع کر دیں, اداروں کے بارے میں جنرلی باتیں کرنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینئر پولیٹیشین جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی. صاحب, سیاسی اختلافات اور حمایت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے قانونی لحاظ سے کیا میاں صاحب کی نااہلی کا فیصلہ کیا بالکل صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا نام ہے عام لوگ اتحاد. ہمارا تو پی ٹی آئی سے بھی اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے, نون لیگ سے بھی کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں. تو ہم تو جو بھی بات کہیں گے بالکل صحیح اور اصولی بات کہیں گے. جو میں نے ایگزامن کیا ہے تو میاں صاحب کے بارے میں جو پاناما پیپرز میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور اگر تو اس طرح کے فیصلے پہلے نہیں ہوتے رہے ہیں تو نتیجے کے طور کے اوپر بے نظیر بھٹو بھی آزاد کر رہی تھی, زرداری صاحب بھی آزاد کر رہے ہیں, پرویز مشرف بھی آزاد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ ہے اور اس کا درست فالو اپ ہے. صاحب, چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو وہ جیل چلا جاتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے, لیکن جب بڑا چور چوری کرتا ہے یا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو یا پھر وہ جدہ بھاگ جاتا ہے, یا پھر وہ جا کے اسپتال کے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے. تو کیا عدالتوں کا یہ رویہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, بالکل بات تو بالکل الٹی ہے کہ عام لوگ جو ہیں چھوی ان کے سر کے اوپر اتنی شدید پڑتی ہے تو ان کا سر پڑ جاتا ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں, خاص طور پر بڑے سیاستدان ہوں یا بڑے بیوروکریٹس ہوں, ان کے ساتھ تو عدالتوں کا رویہ ہمیشہ نرم رہا. تبھی تو زرداری صاحب اتنے پیسے کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تبھی تو بے نظیر کی جو فیملی پراپرٹی اتنی زیادہ ہے, تبھی تو پرویز مشرف اس شان سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک مہینے کے لیے باہر ملک سے چلے جائیں, لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. یہ تو وہیں رہ رہے ہیں, ان کی آمدنی بھی وہاں سے نہیں ہے, تو سارا کچھ جو بھی حاصل کیا ہے وہ پاکستان کی عوام کی جیبیں خالی کر کے حاصل کیا ہے نا. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کی یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے,
गरीब आदमी की तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो तो जेलों में सड़ रहा है पड़ा हुआ, उनको कौन पूछता है। जैसे साहब आपकी पीटीआई से बुनियादी मुखालफत की वजह क्या थी? क्या इमरान साहब की ज़ात या उनकी दयानत या कोई और वजह? पीटीआई से एक उसूली इख्तिलाफ था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से पार्टी के इलेक्शन नहीं कराए। हमने कहा कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराओ, वो हमारी बात नहीं माने। तो दूसरा ये है कि हर एरे गैरे लक्ष्य खैरे को पार्टी में दिया जाता रहा और उसके वजह से पार्टी जो है उसकी बदनामी हुई। तो ये सारे मामला रहे अब हमारा और उनका साथ नहीं चल सकता। जी सर, इस पे मुझे नहीं लगता कि आप शायद कमेंट करेंगे, लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछूंगा कि आपके ख्याल में बीइंग जस्टिस इमरान खान साहब इस नाअहली के मुकदमे से बच जाएंगे या नहीं? ये मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेंडिंग मैटर के अंदर मेरा ये कहना कि किसको सजा हो जाएगी और कौन बच जाएगा, ये मेरे लिए जी बिल्कुल ठीक है। जैसे सर बिलावल भुट्टो 2018 के इलेक्शन में या अभी उनकी सियासत में आप उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? अच्छा नहीं देखता, ये ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियंस हैं और माँ और नाना की विरासत के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। ऐसी सियासत ज्यादा जैसे सर 2018 के इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? ये बिल्कुल हमारी पार्टी इंशाल्लाह हिस्सा लेगी और हम ऑलरेडी इस सिलसिले में काम कर चुके हैं। तो 2018 के इलेक्शन में आप अपना सियासी इत्तेहाद क्या पीटीआई या किसी और बड़ी पार्टी एमकेएम या पाक सरजमीन से कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है, उनके साथ हमारी अलायंस है, खासकर मूवमेंट है, उनके साथ हमारी सियासी अंडरस्टैंडिंग है, सिंध में हारी कमेटी है, उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी बहुत सारी सियासी पार्टियों के साथ में अंडरस्टैंडिंग है जो हम ख्याल पॉलिटिकल पार्टी। अभी एक सियासी गैर फितरी शादी होने जा रही थी पाक सरजमीन और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान जो नहीं हो सकी, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? भाई मैं तो ये कहूँगा 0 + 0 = 0। जैसे साहब लाइव सभी काज़मी में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने जस्टिस वजीउद्दीन साहब और आमिर ज़िया बोल टीवी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बातें सुनी। उनकी बातें हमारे माशरे की और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की अक्कासी करती हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स शख्सियत के गिर्द मत घूमे और नज़रियात पर चले, तो फिर 2018 में आपको चांस मिलेगा। अपने वोट से तब्दीली लाएं और इन तमाम लोगों को जो आपको नहीं पसंद या जो आपके ख्याल में पाकिस्तानी सियासत में फ़िट नहीं बैठते और सिर्फ़ एक शख्सियत है, उनको हटा दें, अपना वोट दें। लाइव विद सभी काज़मी के साथ प्रोड्यूसर कुमैल हैदर को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।